میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ کل میں ڈیوٹی پر موجود تھا کہ خودکشی کا ایمرجنسی کیس آ گیا۔ خودکشی کرنے والی لڑکی کا نام زینب تھا اور میں نے اپنے 8 سال کیریئر اور گزری زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ مریضہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کو اٹھا کر اسپتال پہنچانے والے اس کے والدین تھے۔ والدین بھی بہترین شخصیت کے مالک تھے، مگر اس وقت بیٹی کے عمل نے ان کی حالت کو قابل رحم بنا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے والدین کی بے بسی دیکھ کر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لایا گیا۔ آپریٹ کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اور والدین کو بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے لڑکی کا والد غربہ میں کچھ تقسیم کرنے کے لیے نکل گیا تو لڑکی کی ماں کو میں نے اپنے آفس میں بلوا لیا۔ مختصر یہ کہ لڑکی کی ماں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ لڑکی کا نام زینب ہے، پریسن ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ پڑھائی کے بعد تمام والدین کی طرح زینب کی والدین بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اس لیے انہوں نے زینب سے اس کی پسند کے متعلق پوچھا تو زینب نے مشرق کی لڑکیوں کی طرح فیصلے کا اختیار ماں باپ کو دے دیا۔ والدین نے زینب کے رشتے کی بات چلائی تو زینب کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد عورتیں زینب کے کمرے میں آئی۔ کسی نے زینب سے چل کر دکھانے کی فرمائش کی، کسی نے بولنے اور کسی نے زینب کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد اجازت لے کر چلے گئے اور چند دن بعد بنا کوئی بات بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ زینب کے لیے پہلی بار تھا کہ جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے زینب کو حوصلہ دیا۔ ایک بار پھر زینب کو دیکھنے کے لیے فیملی آئی۔ انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد زینب کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور چائے کے بعد اجازت چاہی۔ 3 دن انتظار میں رکھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر رکھ دی۔ اس انکار پر زینب کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی اندر سے ٹوٹ گئے، مگر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کیا۔ پھر ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کے خواتین کے بیٹھتے ہی زینب نے ان کے جوتے تک اپنے ہاتھوں سے اتارے، وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ دھلوائے اور پھر چائے پیش کی۔ اس فیملی نے ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آئے مہمان کی اتنی خدمت کہاں کرتا ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں کئی لوگ دیکھنے آئے مگر کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلے گئے۔ کل ایک فیملی آئی، انہوں نے لڑکی کو باقی لحاظ سے ٹھیک قرار دیا مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ زینب کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سالہ بیٹا جس کی اپنی دکان ہے اس کے لیے زینب قبول کر لیتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے زینب کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی۔ سوچی ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیسے کہہ سکتی ہے، اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی ہے۔ کہتی ہے ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور پھر نہ جانے کب اس کی دنیا کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والدین کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ میں نے زینب کی والدہ کو پانی پلایا، اتنے میں اس کا والد اور پیچھے اسپتال کے ایک لڑکے نے آ کر بتایا کہ زینب کو ہوش آ گیا ہے۔ زینب کی ماں بجلی کی طرح تیز سے وارڈ میں پہنچی، زینب کو اپنے سینے سے لگایا۔ زینب ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگی اور ہنستے ہوئے کہا، پاپا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہے، پاپا آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ مجھے مرتے دیتے میرا منحوس سایہ اس گھر سے نکلے گا تو گڑیا کی شادی ہوگی، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی پڑی بوڑھی ہو جائے گی۔ زینب کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ جب میں نے حالات خراب دیکھے تو میں نے زینب کو سکون کا انجیکشن دے دیا اور زینب کے والدین کو لے کر آفس میں آ گیا۔ میں نے زینب اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا اور زینب کے والدین کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی، مگر اس بار آنسو خوشی کے تھے۔ میرے دونوں بھائی ڈاکٹر ہیں، میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وہ قبول کر چکے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں، کسی حور سے نہیں۔ خدا را کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی رکھ کر سوچیں۔ میں ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو اور کسی کے احساسات کے ساتھ نہ کھیلو۔